اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز دوستوں، بزرگوں، عنوان ہے آج جو ابھی مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ آج اگر ہم میں کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مگر ایک ساتھ ڈائریکٹلی میں عنوان پر آنے سے بہتر سمجھتا ہوں شروع کے کچھ منٹ دعا کی اہمیت پر ہو، اور ایک مسلمان کا تحفہ دوسرے مسلمان کے لیے اس دنیا میں اور مرنے کے بعد سب سے بڑا تحفہ دعا ہے، وہ بول کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہم آتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ غافر کی آیت ہے، کئی بار آپ نے وہ آیت سنی ہوگی۔ وقال ربکم، تمہارے رب کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ دعا مانگنے سے تکبر برتتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ کو تعجب ہوگا اس کی شرح خود نبی نے بیان فرمائی، اور حدیث الادب المفرد میں ہے، امام بخاری نے ذکر کیا، اور امام احمد بن حنبل نے حدیث کو ذکر کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ راوی حدیث نعمان ابن بشیر ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر خود نبی نے یہ آیت پڑھی، ابھی جو میں نے آیت تمہارے سامنے پڑھی، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پھر نبی نے یہ سورہ غافر کی آیت پڑھی۔ محترم دوستوں، ترمذی کے ایک اور حدیث موجود ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت عقل مند لوگ ہیں گجرات کے، میں ایسا سمجھتا ہوں اور دنیا بھی ایسا سمجھتی ہے، سبحان اللہ۔ ہم جانتے ہیں انسان ایک سے 4 بار مانگو، 4 بہت لمبا ہو گیا، 1 سے 2 بار مانگو آدمی ناراض ہو جاتا ہے، اور شاید آج کے زمانے میں فون اٹھانا بند کر دیتا ہے، اس کا فون مانگنے کے لیے ہی آ رہا ہے۔ مگر حدیث کیسی ہے دیکھو، اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ ناراض ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اگر نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ ایک اور حدیث ہے، آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑی چیز اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سب سے زیادہ اللہ کے پاس باعزت چیز ہے، عزت والی چیز ہے، اس لیے دعا مانگیے گا۔ ایک اور حدیث، خالی جلدی میں چلتے ہیں، 5 بجے تک درس انشاءاللہ ختم کرنا، ورنہ فلائٹ چھوٹ جائے گی میری، اس لیے 5 بجے درس دے کے یہاں سے نکل جانا ہے انشاءاللہ۔ اتنے میں جتنی باتیں آ سکتی ہیں کوشش کریں گے، آپ کو بھی اطمینان ہوگا بھائی 5 بجے تک ہی بیٹھنا ہے ہم کو یہاں درس میں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا جو پریشانیاں آ چکی ہیں اس میں بھی نفع پہنچاتی ہے۔ کسی کو بیماری آ گئی ہے، دعا نفع پہنچاتی ہے۔ آدمی فقیر ہو چکا ہے، دعا نفع پہنچاتی ہے۔ جو پریشانیاں ہیں اب اور آئندہ آنے والی پریشانیوں میں بھی دعا فائدہ پہنچاتی ہے، سبحان اللہ۔ آئندہ کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہو، تب بھی فائدہ ہے اور آج بھی فائدہ ہے دعا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی حدیث ہے، بڑی حدیث، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز، بولیے نا آپ بولیے، آپ کی زبان سے اچھا لگتا ہے، بولیے کیا، کتنا بڑا جملہ ہے یہ کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا میں وہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تقدیر کو سبحان اللہ دعا بدل سکتی، تو پھر مانگیے نا دعا، کیوں بخیلی کر رہے ہیں دعا مانگنے میں؟ اللہ سے دعا مانگیے۔ ہمارے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے، ہم دعا مانگنے میں بڑی فقیری کرتے ہیں، نہیں مانگتے دعا ہم، سبحان اللہ۔ موضوع پورا میں نے اس بار کا پورا جمعہ سبحان اللہ میں دعا پر دیا ہوں، جو لوگ دیکھے ہیں وہ دیکھے ہوں گے۔ اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، لمبی عمر ہو، بیماری نہ ہو، تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زندگی میں بر کرو، اللہ عمر میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟
بر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ مگر بر میں صرف صلہ رحمی نہیں ہے، بر حسن سلوک کو کہتے ہیں۔ آپ کا سلوک دنیا والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور ساری دنیا میں سب سے اچھا آپ کے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، آپ کے بھائی بہن کے ساتھ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عمر میں برکت دے۔ تیسری چیز اس حدیث کی، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ۔ آدمی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اچانک کاروبار بند، کبھی کبھی ہوتا ہے زندگی میں۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کمائی بند ہو جاتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے نبی نے اس کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کی وجہ سے جو آپ کرتے ہیں، گناہ کا اثر رزق اللہ چھین لیتا ہے۔ مگر پہلی حدیث کا جو ٹکڑا ہے، اگر کوئی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے۔ اب میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک مسلمان کا تحفہ دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جی سچ بولنا، ہم سمجھتے بھی نہیں اس کو تحفہ۔ ہم دعا کو تحفہ کہاں سمجھتے ہیں؟ ہمارا تو جی کیا بولے؟ سلام، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فیکم۔ انہوں نے جواب دیا ہے، سلام تحفہ ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس نہیں ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اگر کوئی ہے، وہ ہے دعا۔ آدمی کو دفنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ اس کے لیے دعا کرو، اور دعا بھی کس چیز کی کرنا ہے؟ ثابت قدمی کی دعا کرو، اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ نبی خود کہہ رہے ہیں نا، ایک مسلمان کے لیے آپ کھڑے ہو کر دعا کرو، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے بھی ایک صحابی کو دعا دی، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو دعا دی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہی جملے آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دعا میں استعمال کیجئے انشاءاللہ۔ جو نبی نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، آپ خالی نام ہٹا دو، دوسرا نام رکھ لو، اللہم نور لہ فی قبرہ، اللہ ان کے قبر میں نور لکھ رہا، روشنی دے۔ اللہم فسح لہ فی قبرہ، اللہ قبر کو کھول دے، کشادہ کر دے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ یہ دعا کے طور پر کسی اور کو آپ دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی، بڑے آدمی ہیں نا، ارے بولو جی، بڑے ہیں نا۔ اگر نبی ہوتے میرے بعد، لو کان نبی بعدی لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے، سبحان اللہ۔ جس گلی سے عمر جا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، شیطان گلی بدل رہا ہے، اتنے بڑے آدمی، ان سے نبی کہہ رہے ہیں اویس قرنی اگر آئے نا، آپ کہنا اویس قرنی سے کہ وہ تمہیں دعا دے۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے اتنی اثر انداز ہوتی۔ عمر جیسے آدمی کو اگر دوسروں کی دعا کی ضرورت ہے، تمہیں مجھے نہیں ہے، آپ کو اور مجھے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اگر اویس قرنی ہے کہنا، اور انتظار کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کرتے رہے۔ ایک مشہور حدیث میں بولا ہوں، میں ایک بار اور بول کر آگے لے کر جاتا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی مسلم، ما من عبد مسلم، اس پر عمل کرو انشاءاللہ۔ آپ اپنی زندگی میں اگلی بار جب میں آؤں گا، آپ مجھے مل کر کہیں گے اس کا اثر میں میری زندگی میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ کیا ہے یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا ہماری، ابن حزم کہتے ہیں رحمہ اللہ، کبھی کبھی ہمیں معلوم نہیں، ہم حرام کھا لیتے ہیں، کاروبار میں مکس ہو کے آتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حرام جب پیٹ میں جاتا دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے ابن حزم کہتے ہیں ایسا آدمی کو چاہیے وہ اپنے لیے دعا کم کرے، دوسرے کو دعا زیادہ دے۔ ہوتا کیا ہے، حدیث سن لو، مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی دوسرے کو دعا دے رہا ہے، یدعو لأخیہ بظہر الغیب، تو ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا دیتا ہے، اے اللہ اس نے جتنی باتیں سامنے والے کو دی ہے، اے اللہ تو اسے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں یہ دعا قبول کروانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے۔ اللہ اس کی بچی کو اچھا رشتہ عطا فرما، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی بچی کو اچھا رشتہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ دعا ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے تحفہ۔ آگے چلیں، اللہ کے نبی کی دعا اگر کسی کو مل گئی، یہ ہے اصل موضوع۔ اگر کوئی آج چاہتا ہے کہ مجھے میرے نبی کی دعا چاہیے، مجھے کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی دعا دیتے تھے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے صلی اللہ،
علیہ وسلم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ آیت سنے ہیں, ترجمہ سنو, آپ کو بھی سکون ملے گا. وصلی علیہم, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیجئے, آپ دعا دیجئے ان کو. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے, موجب سکون ہے. آپ صحابہ کو دعا دیجئے, نبی کو اللہ کہہ رہا ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن. جب آپ دعا دیتے نا صحابہ کو, انہیں سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی کی روشنی میں اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو دعا دیا ہے, پہلے وہ لے کر آتے ہیں. پہلے ایک ماں ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا, اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ انس. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. عموماً ایسا ہوتا ہے, ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے, یہ مسلمان ہو گئی, بچے کو لے کر آ گئی, شوہر کافر رہے, ان کی شادی ابو طلحہ انصاری سے ہو گئی رضی اللہ عنہ. تو بیچ میں جو بچے تھے انس بن مالک, ان کو لے کر نبی کے پاس آئی, کہا اللہ کے نبی میرے بچے کو دعا دیجیے. صحابہ کا شوق نبی کی دعا پانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو دعا دی. ہو سکے تو یہ دعا کہیں لکھ کے رکھیے, نبی کی دعا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہم, سبحان, یہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں انس بن مالک کو. اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ, رواہ الامام بخاری. یہ دعا کہاں؟ صحیح بخاری میں ہے. جب ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر کھڑی ہے نبی کے سامنے کہ میرے بچے کو دعا دیجئے, نبی دعا دے رہے ہیں اللہم اکثر مالہ, اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما. پہلا جملہ کیا؟ ایک جملے میں بولیں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, اللہ اسے مالدار بنا, اللہ اسے مالدار بنا. اللہم اکثر مالہ وولدہ, اللہ اسے بچے بھی زیادہ عطا فرما. وبارک لہ فیما اعطیتہ, اللہ جو بھی دے اسے اس میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. اور دوسرے الادب المفرد میں دعا کا دوسرا جملہ ہے اللہم اطل حیاتہ واغفر لہ, اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما, اللہ تو اس کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنی دعائیں نبی نے دی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, دعائیں ہی دعائیں. اب صحیح مسلم کی حدیث سنو, انس بن مالک کہتے ہیں فواللہ, اس دعا کا اثر میری زندگی میں ہوا, اللہ کی قسم, فواللہ ان مالی کثیر, میرا مال بہت زیادہ, اللہ نے بہت مال دیا مجھے. وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي, کیا جملہ ہے؟ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَدَّدُونَ نَحْوَ الْمِئَةِ, میرے بچے اور میرے پوترے 100 کے برابر ہیں. کتنے؟ سب مسکرا رہے ہیں. کیا بچوں پہ آپ شان کرتے ہو. میرے نبی نے کہا اللہ اس کے بچوں میں برکت دے, اللہ اس کے مال میں برکت دے. مسلم کی حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے, ولد ولدی, کہاں تک تعداد جاتی ہے؟ سبحان اللہ. میرے نبی نے ایک دعا دی اور اس کا اثر انس بن مالک. دوسرا عبداللہ ابن عباس کو نبی نے دعا دی رضی اللہ, اور کیسے دعا دیا معلوم؟ زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ, پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیے. پہلے زمنا کا معنی اپنے آپ سے چمٹا لیے عبداللہ ابن عباس. اس کے بعد ایک دعا دی عبداللہ ابن عباس کو. دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. چھوٹے بچے تھے, عمر چھوٹی تھی, 5-7 سال کے تھے. کہا اللہ اس بچے کو تو فقہہ فی الدین, دین میں فقہ عطا فرما, سمجھ عطا فرما, اور اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما. کون سی دعا؟ بولو نا کون سی. ایک صحابی کو مال اور اولاد کی, دوسرے صحابی کو کون سی دعا؟ وہ بھی کیسے دے رہے ہیں, سینے سے لگا کر دے رہے ہیں. اور حدیث صحیح مسلم کی ہے, نتیجہ ہم سب جانتے ہیں. 13 سال کی عمر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی, قد بلغ الحلم, ابھی بالغ ہوئے ہیں. کوئی صحابہ میں تفسیر میں ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں. کتنے صحابہ کی میں نے مثال دی؟ 2. وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے, میں نے کئی صحابہ کا نام نوٹ کیا ہے. ایک صحابی کا بول کر میں اپنے موضوع پر, آج مجھے اور آپ کو اگر کرنا ہے کیا کریں گے تو نبی کی دعا ملے گی, اس پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صحابی نکاح کیے. میں یہ حدیث بولنے سے پہلے آپ سے عہد لینا چاہوں گا, کون کون اس حدیث پر عمل کریں گے؟ نہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کر ہی جواب دیجیے. کئی لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں, پتہ نہیں شرم کی وجہ سے معلوم. چھوڑیے, ابھی چھوڑیے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے 10 بار کہا, عمل کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا. جانتے نہیں حدیث؟ ہاتھ میں زعفران کا رنگ دیکھا. یہ مہندی نہیں لگائے تھے, کسی کو وہ دلیل لے لیں گے کوئی کہ ہم بھی لگا سکتے ہیں شادیوں میں مہندیاں, یہ مطلب نہیں ہے. کچھ کھائے تھے, وہ زعفران لگا تھا وہاں پر. پوچھا کیا جی یہ زعفران؟ کہا میں نے شادی کر لی. 100 بار نہیں, 1000 بار بھی یہ حدیث بولی جائے نا کافی ہے. نبی کو شادی میں نہیں بلایا جا رہا ہے.
نبی سے نکاح نہیں پڑھوایا جا رہا ہے. پورا مدینہ آج جتنا آج مسجد ہے اتنا پورا مدینہ ہے, اور اللہ کے نبی شکایت نہیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ بلانے کے جو ہمارے نخرے ہیں, دیکھو شادیوں میں بلانے کے جو نخرے, بڑے اہتمام سے ہاتھ اٹھائے نہیں, عمل کریں گے بول کر. سبحان اللہ. یہ نخرے چھوڑو پہلے. اگر کوئی میسج بھی کر دے نا, چلے جاؤ. شکایتیں مت کرو بلانے میں. شادی کو سادی بناؤ. کیا کرو؟ وہ 3 نقطے ہٹا دو. شادی سے کیا کرو؟ شادی کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا دو. کیا بن جائے گی؟ سادی. اس کو سادی کر دو. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو. یہ ابھی میں لکھ کر لایا ہوں جملہ, دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی, وہ چھوڑ دو, ٹاپک پر آتے ہیں. آپ نے دعا دی نوشا کو, ہم سب جانتے ہیں وہ دعا. کیا دعا ہے؟ بارک اللہ لکم لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ بڑی بات نہیں ہے, دعا کا اثر بڑی بات ہے. آگے عبد الرحمن بن عوف کہتے, وہ میں لکھ کر لایا ہوں. اس دعا کا اثر میرے اوپر یہ ہوا جو نبی نے شادی کے بعد دعا دی, اللہ تمہیں برکت دے, اللہ تم پہ برکتیں نازل فرمائے, اللہ تم دونوں کو, میاں بیوی کو محبت کے ساتھ جمع کر کے رکھے. وہ جمع بینکما فی خیر. اس دعا کا نتیجہ کہتے فاقبلت الدنیا علی حتی رأیتنی, ساری دنیا میرے پاس آ گئی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, میں ان کا لفظ پڑھتا ہوں عربی زبان میں, لو رفعت حجرا لتوقعت ان اجد تحته ذهبا. اگر میں پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لو رفعت حجرا, اگر میں ایک پتھر اٹھاتا, لتوقعت ان اجد تحته ذهبا, تو مجھے امید ہوتی وہ میرے نبی کی دعا میرے ساتھ چل رہی ہے, مجھے اس کے نیچے بھی سننا ملے گا. اللہ اکبر. چلیے میں نے کہہ دیا کچھ صحابہ کی مثالیں. آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے 5-6 صحابہ چھوڑ دیے, جلدی میں 5-6 صحابہ چھوڑ دیے جو اہم تھے, میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کر دیا. اب ہے عبد القدیر کو اگر آج نبی کی دعا چاہیے, آپ کو اگر آج نبی کی دعا چاہیے, کون سا عمل کریں گے آج ہمیں نبی کی دعا ملے گی انشاءاللہ تعالی. میں نے 7 چیزیں نوٹ کی ہیں. کتنی؟ 7 عمل میں نے نوٹ کیے ہیں, اور ہمارے پاس برابر 14 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں. انشاءاللہ 7 بھی سن لیں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز ذہن میں رکھو, رحم اللہ سمعا رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ رحم فرمائے اس مرد پر. نبی کی دعا ہے یہ, قیامت تک ملے گی دعا یہ انشاءاللہ. اگر آج ہمیں نبی کی یہ دعا چاہتے ہیں, اللہ کا رحم نبی کی زبان سے, اللہ رحم کرے اس مرد پر, اس آدمی پر. سمحا اذا باع, جب بیچتا ہے تو نرمی سے بیچتا ہے, اور جب خریدتا ہے تو نرمی سے خریدتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک چیز ہے, جب تقاضا کرتا ہے دے کر, جب دے کر تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے تقاضا کرتا ہے. ایسے آدمی پر قیامت کی صبح تک نبی کی دعا ملتی رہے گی اسے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاید میں کچھ بھی نہ بولوں, حدیث میں نے پڑھ دیا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی نا. آگے نکل جاؤں, ساتھ میں اور ایک سیکنڈ پہ چلوں, ایک چھوٹی حدیث کا ٹکڑا بول دیتا ہوں. ہمارا مسئلہ کیسا معلوم, جو مالدار ہے نا اس سے پوچھتے نہیں ہم, اس پر زبردستی بھی نہیں کرتے, طاقتور سے زبردستی نہیں کرتے, جو غریب ہے نا اس پر زبردستی کرتے ہیں. نبی نے ہم سے کیا کہا ہے؟ تقاضا کرو تو ذرا نرمی سے کرو, اللہ تمہیں نبی کی دعا ملے گی انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. ایک حدیث بخاری میں ہے, خالی اشارہ دے کر آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی روز قیامت, میں نے عربی میں پوری حدیث نوٹ کی, راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ, ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت میں, سنا ہے حدیث, اس کا نام اعمال دیکھا جائے گا. میں نے پڑھا ماذا عملت فی الدنیا, اللہ پوچھے گا کیا کرے دنیا میں؟ فقال الرجل, وہ آدمی جواب دے گا, سنو غور سے, ما عملت مثقال ذرۃ من خیر, تھوڑا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے نام اعمال میں خیر نہیں ہے. 3 مرتبہ پوچھا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. وہ آدمی ایک جملہ کہے گا, ہاں اللہ یہ ایک خیر مجھے یاد آ رہا ہے قیامت کے روز. کیا ہے؟ بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ تو نے مجھے مالدار بنایا تھا, میں ایک کاروباری تھا, خاص کر آپ لوگوں کے لیے اہم ہے یہ, میں ایک کاروباری تھا, میں مالدار تھا. فضلا من المال, تو نے مجھے مال دیا, میرا ایک معاملہ تھا, میں دوسروں کو یہ مال دیتا, اگر وہ غریب ہے ذرا ٹائم دیتا, اور اگر وہ زیادہ غریب ہے تو میں معاف کر دیتا. سبحان اللہ. آگے کا میں نہیں بولوں گا, حدیث پڑھتا ہوں, آپ سن لیجئے. فقال تبارک و تعالی, اللہ اس آدمی سے کہے گا, نحن اولا بذلک من, تو نے میرے بندوں کو معاف کیا, آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. جی کیا چاہیے آپ کو؟ آپ ایک کو معاف کرو زندگی میں, کسی ایک کو معاف کرو, اس نیت سے معاف کرو کل اللہ مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ. یہ میں نے جملہ پڑھا ہے, نحن اولا بذلک من تجاوزوا عن عبدی فغفر له, میرے بندے کو چھوڑ دو میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. پہلی چیز ہے یہ,
ہماری نرمی کس میں ہونی چاہیے؟ بولیے نا، بیچتے وقت وہی جملہ بولو جو نبی نے کہا، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت۔ سیکنڈ، دوسرے نمبر پر الحمدللہ آپ میں اکثر لوگ گئے ہیں، کچھ لوگ انشاءاللہ جانے والے ہیں، آپ ہاں خوشی منائیں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد جو کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، سر مونڈتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں۔ اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ تو رحم فرما سارے سر کے بال منڈوانے والے پر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کٹنگ نہیں کہا، نبی نے کہا نہیں منڈوانے والے پر۔ دوسرا، اے اللہ کے نبی کٹنگ کہا نہیں منڈوانے والے پر۔ تیسرا، چوتھی مرتبہ نبی نے کہا سر کے بال کترنے والوں پر بھی۔ جو عمرہ کر کے جاتے ہیں اور اپنے سر کے بال پورے نکلواتے ہیں، وہ ذہن میں یہ رکھیں مجھے میرے نبی کی 3 بار دعا ملے گی۔ کتنی بار؟ الحمدللہ جو گئے ہیں میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عمروں کو، اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اس میں کچھ بھی نہیں کہوں گا میں۔ تیسرے پہ چلتے ہیں۔ الحمدللہ آپ میں کہ ہر آدمی کر سکتا ہے یہ تیسرا انشاءاللہ۔ ایک دن میں کتنی سنتیں ہیں؟ عصر سے پہلے کوئی سنت ہے؟ سنت ہے وہ جی؟ ماشاءاللہ فین نہیں چل رہا پھر بھی آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی، اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر۔ اگر آپ نبی کی دعا چاہتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ کہاں یہ قوم سنتیں ہی نہیں پڑھتی، نفل کہاں سے پڑے گی؟ خاص طور سے کھل کے نام لے کر بولوں گا میں، ہمارے لوگوں میں، قرآن اور حدیث کے لوگوں میں سنتوں کی پابندی نہیں ہے۔ صحیح ہے کیا بھائی؟ قرآن و حدیث کے لوگوں میں فرض پڑھتے ہی بھاگنا، نازکار کرتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی 9 سال مسلسل امام رہا، میں ایک مسجد میں پوری نمازیں پڑھاتا تھا، میرا سلام نہیں پھیرا وہ گاڑی اسٹارٹ کر رہی ہے۔ میں کہا اس نے کب سلام پھیر لیا اور کب جا کے گاڑی اسٹارٹ کر لیا پتہ ہی نہیں۔ ایسے بھی نمونے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ اندر سے کاٹتا رہتا ہے، سلام پھیرتے ہی بھاگنا۔ ہمارے لوگ سنت نہیں پڑھتے، نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ اگر نفل کی یہ فضیلت ہے سوچ کے دیکھو سنت کی کیا فضیلت ہے اور فرض کی کیا فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز سبحان اللہ، اللہم، یہ خاص طور سے یہ چوتھی چیز جو لوگ ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، کسی بھی مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کے لیے حدیث ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بہت پیاری حدیث، بہت اچھی حدیث ہے۔ جو بھی ذمہ داران ہیں، اللہ کسی مسجد کا خادم بنایا ہے، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ مسجدوں کا خادم ہوں، اللہ نے میرے انڈر بھی کچھ مسجدیں دی ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، صحیح سے اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سن لیجئے چوتھے نمبر پر۔ بہت سارے لوگ بنتے ہی نہیں ذمہ دار، بولتے نہیں بننا نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہم من الی من امر امتی شیئا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے۔ اے اللہ تعالیٰ، نبی دعا مانگ رہے، اے اللہ تعالیٰ میری امت کے کسی بھی کام کے اندر اگر کوئی ذمہ دار بن جائے، کوئی کیا بن جائے؟ ذمہ دار بن جائے، فشق علیہم، ذمہ دار بن کر ہر جگہ سختی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سختی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے لوگوں کو۔ فشق علیہم فشقق علیہم، اے اللہ تو اس کے ساتھ سخت ہو جا، تیری سختی اس پر نازل فرما۔ اللہ اکبر، ڈرو اللہ سے، کیا کرو؟ مقابلہ کر سکتے ہو اللہ کی سختی کا، اللہ کی سختی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اگر آپ لوگوں پر سختی کریں گے اللہ سختی کرے گا، سبحان اللہ، اللہ تو بھی سخت ہو جا۔ دوسرا، اللہم من الی من امر امتی، اگر کوئی ذمہ دار بنا میری امت کے کسی بھی مسئلے پر، فرفق بہم، ہر چیز میں نرم ہے، کیا ہے؟ بولو نا زور سے، ہر چیز میں نرم ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرم ہو جا۔ اللہ اکبر، کتنی باتیں ہوئی؟ 4 ہوئی 5 ہوئی؟ 4 باتیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی۔ 5ویں بات یہ بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی۔ ماشاءاللہ 3 ہی رہ گئے ہیں ہمارے وقت پر، ماشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا ہمیں پانا ہے، 5ویں چیز ہے، نبی نے دعا مانگی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یہ میرے پاس میرے ساتھ پڑھ دو، یہ بولو، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ سب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ ماشاءاللہ، آپ ادھر آ جائیے میں ادھر آ جاتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، اللہ خیر و برکت دے آپ۔
اللہ خیر و برکت دے آپ کو. سبحان اللہ. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو صبح کے ٹائم میں برکت دے. کہاں مسلمان کہاں کرتا ہے صبح میں؟ سبحان اللہ. کون سارے غیر کے اگر کھانے کی ہمیں ضرورت پڑے کبھی، تمام غیر کے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں صبح میں اور مسلمان کا ہوٹل کھلتا ہی نہیں ہے. ہم دیر رات کے آدمی ہیں، ہم صبح کے آدمی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک گزارش کرتا ہوں آپ کے لیے، میں دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں. اتنی باتیں دعا کے بارے میں سنے ہیں. فجر پڑھ کے سونا نہیں انشاءاللہ. یہ کیسی جگہ سپڑ گیا آخر میں جی. فجر پڑھ کے انشاءاللہ. فجر پڑھے کیوں پھر؟ اگر سونا ہی تھا تو اٹھے کیوں پھر؟ اللہ اٹھا کے فجر پڑھا کے ہمیں لگا رہے چلو کام پہ لگو. سبحان اللہ. فجر کے بعد اپنا کام شروع کرو. دیکھو زندگی میں کیسی برکتیں آئیں گی. ایک طالب علم پڑھ کے دیکھے، ایک حافظ حفظ کر کے دیکھے، ایک تاجر تجارت کر کے دیکھے، انشاءاللہ فجر میں کیسی برکت ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے. یہ چھٹویں چیز ہے. میں نے یہ جب بھی مدینہ جاتا ہوں نا مجھے یہ حدیث بہت یاد آتی، بہت یاد آتی. مدینے میں ایک عالم ہے، آپ کبھی جاؤ، اب درس بند ہو گیا ہے ان کا، قریب تک بھی چلتا تھا درس. عبد المحسن العباد کا کیا نام؟ عبد المحسن العباد. اتنی محبوبیت، لوگ اتنا چاہتے ہیں ان کو، اپنے بچوں کا نام لوگ ان کے نام سے رکھتے ہیں. آپ کے پاس بھی ایک عالم آئے تھے نا ابو العباد، عمران مدنی صاحب، آئے نہیں؟ ارے آئے نہیں آئے جی. لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. 100 سال کے برابر عمر ہے، عمر 100 سال کے برابر ہے. انشاءاللہ کبھی مدینے میں ملاقات ہو تو دیکھو میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. چہرے پہ وہ رونق ہے، آج بھی ہے. اللہ پاک نے 100 سال کی عمر میں اچھے اچھے اداکاروں کو، اچھے اچھے ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا 75-80 کے بعد بیٹے کو بھول جاتے ہیں. کون آئے ہیں یاد دلانا پڑتا، فلاں آدمی آئے ہیں. اور یہ جو آدمی محدث ہیں 100 سال کے قریب ہیں. میں میرے استاد کو لے کر گیا مدینہ منورہ، مجھے کہا گیا تھا آپ ان کو لے کر آئیے. جامعہ اسلامیہ کی پہلی سیٹ سے فارغ ہوئے تھے اور پہلی بیچ سے شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ تھے. مجھ سے کہا میں لے کر گیا. میرے استاد کے استاد ہیں وہ. کون؟ عبد المحسن عباد. عصر کی نماز کے بعد وقت دیے ملاقات کرنے کا گھر میں. میرے استاد ابھی اندر آ رہے ہیں شاگرد. میرے استاد کی عمر 80 پر 1 سال. کتنی؟ میرے استاد یہ ان کے استاد ہیں عبد المحسن عباد. اندر گئے، صرف السلام علیکم بولے. حفیظ الرحمان ادخل. حفیظ الرحمان آئے ہو، اندر آؤ. خالی آواز سن کر بولے میرا شاگرد آیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں جگہ پر بیٹھتے تھے تم. اتنی ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں ذہنیت عطا فرمائی. اب حدیث سنو. نبی کی اگر دعا چاہیے 6 نمبر پر کیا ہے حدیث اچھے سے سمجھ میں آئے گی. نضر اللہ، حدیث پڑھ لو میرے ساتھ، بولو. عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها رواہ الامام ترمذی والحدیث الصحیح. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے. کیا دعا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اس انسان کو ترو تازہ رکھے. یہ نبی کا جملہ ہے. ہمیشہ ترو کس انسان کو؟ جس نے میری حدیث سنا. سمع مقالتی فحفظها، اس کو یاد کیا. میری گزارش ہے اس حدیث کی روشنی میں نڈیاڈ کے ذمہ داروں سے حدیث یاد کرنے کا بھی اس حدیث کی روشنی میں ایک کمپٹیشن رکھو انشاءاللہ. انشاءاللہ 100 حدیثیں جو یاد کرے گا اس کو آپ انعام دیجئے انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ جس نے میری حدیث سنی، اس حدیث کو یاد کیا، وہ وعاہا، اور اسے ذہن میں ایک ہے یاد کرنا پھر بھول جانا، نہیں بھولنا نہیں، اس کو پھر دماغ میں رکھا ہمیشہ کے لیے. وہ وعاہا واداہا، اور دوسروں تک پہنچایا. ایسے انسان کے لیے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہ اسے تر و تازہ. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو تر و تازہ رکھے، اللہ لمبی عمر ہو مگر حافظہ خراب نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا انشاءاللہ؟ بولو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمیں خدمت کرنی پڑے گی. کتنی باتیں ہوئی؟ ایک بار گنا لو، آخری بول دیتا ہوں انشاءاللہ. نہیں گناؤ گے تو نہیں بولوں گا آخری. بنگلور کو لے کے چلا جاؤں گا سیدھا انشاءاللہ. ایک بار گناؤ شروع سے. جزاک اللہ خیر. خریدنے میں، بیچنے میں، تقاضا کرنے میں نرم رہے. دوسرا بولے جزاک اللہ خیر. سر کے بال مڑوانا عمرے کے بعد، نڈیاڑ میں جا کر نہیں، عمرے کے بعد. دوسرا. تیسرا عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا. بارک اللہ. چوتھا صبح کے ٹائم پہ اللہ نے برکت دی ہے. جی چوتھا. 5واں ذمہ دار. یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے.
کیا کرنا؟ ذمہ دار بنے تو سب پہ روب جھاڑنا، نرمی کرنا. سبحان اللہ. چھٹوا یہ ہوتا ہے، یہ لے کے جاؤ یہاں سے. الحمدللہ 6 بھی دماغ میں بیٹھ گیا آپ کے. آخری، اور یہی میری آخری بات بھی ہوگی، 5 میرے بھی بچ گئے ہیں. سبحان اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، وہ قبول ہونے والی دعا ہے. ہر نبی نے دنیا میں کر لیا، میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہے. وہ دعا میری ملے گی فلاں آدمی کو. کس کو ملے گی؟ جو اذان کے بعد. جی کیا جملہ ہے دیکھو. ہر نبی نے ایک دعا بچا کے مانگ لیا، میں نے بچا کے رکھا ہے. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز میری امت کے اس آدمی کو یہ دعا ملے گی. کس کو ملے گی؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ. جی کس کو ملے گی؟ جو قیامت کے روز نبی کی دعا ملے گی. سن لیجئے انشاءاللہ. نبی نے کہا ممات، پڑھیے میرے ساتھ، بولیے زور سے بولیے، من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی بھی میری امت میں اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو، اسے میری یہ دعا ملے گی. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ غریب رکھے مگر موحد رکھے. اللہ توحید کی دولت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے جلدی جلدی آپ بھائیوں کے سامنے بول دی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نبی کی دعائیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اللہ دنیا میں بھی دعائیں عطا فرمائے، مرنے کے بعد بھی اللہ دعائیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے باقاعدہ فون کرتے رہتے ہیں. اللہ سب کی بیماریوں کو اللہ پاک دور فرمائے. اللہ اہل نڈیاد جو میرے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ یہاں توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہمارے بھائیوں میں اتحاد عطا فرمائے. اللہ اختلاف سے میرے بھائیوں کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مل کر ایک جٹ ہو کر دین کی دعوت کا کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.